درجہ سابعہ کے عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وبرکنا فی الصوبان یعلون متنہ علیہن دل الناعم المتنعم، یہ متنفم نہیں، یہ متنعم ہے۔ پہلے حل لغات سنیں۔ ورقا یورقو توریقن، یہ باب تفعیل سے ہے، جس کا معنی آتا ہے گزرنا۔ الا یعلو، یہ نصر شروع سے، جس کا معنی آتا ہے چڑھنا، چڑھنا اوپر کی طرف۔ متن کی جمع متون، یہاں پر اس کا معنی ہے ریتلی سخت زمین، بلند و بالا زمین۔ دل کے معنی آتے ہیں ناز، ناعم نرم و نازک، متنعم نازک بدن۔ محاسن بلاغت میں سے ناعم اور متنعم دونوں میں جنا سے اشتقاق ہے۔ نحوی اعتبار سے ورکھنا کے اندر جو ہن ضمیر ہے یہ ذوالحال ہے، اور یعلون متنہ یہ حال اول ہے، ورقہ کی ضمیر سے حال ہے۔ علیہن دل الناعم متنعمی یہ حال ثانی ہے، یعنی حال متداخل ہے اس میں۔ یعلون متنہ یہ ورقہ کی ان ضمیر سے حال ہے، اور علیہن دل الناعم المتنعمی یہ حال ہو رہا ہے اس سے یعلون سے، یعنی دونوں حال متداخل ہیں۔ تو اس کا مفہوم دیکھیں۔ مفہوم یہ ہے کہ یہ دو شیزائیں مقام سبحان سے گزری، مقام سبحان کی بلند و بالا زمین پر اوپر چڑھتے ہوئے، یہ وہ دو شیزائیں جو نازک بدن اور نازک انداز والی ہیں۔ الگ ہی ان کا حدت پر بیٹھنا نظر آ جائے گا، اس لیے کہتا تو دیکھ جو شراب نوشی کی حالت میں ہے۔ وَوَرَّقْنَا فِي الصُّوبَانِ يَعْلُونَ مَتْنَهُ عَلَيْهِنَّ دَلُّ النَّاعِمِ الْمُتَنَعِّمِ، اور وہ دو شیزائیں مقام صوبان سے گزری، مقام صوبان کی بلند و بالا زمین پر چڑھتے ہوئے، جن پر نازک انداز اور نازک بدن ہے، علیہن جن پر نازک انداز نازک بدن ہے، یعنی یہ دو شیزائیں نازک بدن والی اور نازک انداز والی ہے۔ ورکنا فی الصبانہ، یہ دو شیزائیں مقام صوبان سے گزری، مقام صوبان کی بلند و بالا زمین پر چڑھتے ہوئے، یہ دو شیزائیں نازک بدن والی اور نازک انداز والی ہے۔ بکرنا بکورن واستحرنا بسحرۃ فہن لواد الرأس کالیدی للفم۔ بکر یبکرو صبح سویرے اٹھنا، استحرا استحر باب استفعال سے ہے، جس کا معنی صبح تڑکے سے نکلنا، سحری کے وقت نکلنا، سحر کے وقت۔ تو محاسن بلاغت دیکھیں تو بکرنا بکورن دونوں میں جنا سے اشتقاق ہے، اور بکورن مفعول مطلق تاکیدی ہے۔ وَإِسْتَحَرْنَا بِسُحْرَةٍ ان دونوں کے درمیان بھی جنا سے اشتقاق ہے۔ فَهُنَّ لِوَادِ الرَّاسِ، یہ وادی الراس جو ہے، یہ وادی الرس یہ ایک وادی کا نام ہے۔ کالیدی للفمی، تو اس شعر کا مفہوم مطلب معنی یہ ہے کہ یہ دو شیزائیں صبح سویرے تڑکے سے جو گھر سے نکلی ہیں، تو یہ وادی الرس میں اس طریقے سے پہنچ گئیں، اس یعنی بلا تکلف، بلا کسی تکلیف کے اس طریقے سے پہنچی، جیسا کہ کوئی انسان جب کھانا کھاتا ہے تو کھانا کھاتے وقت جو اس کا منہ، اس کا ہاتھ جو منہ بلا تکلف چلا جاتا ہے،
تو صبح سویرے تڑکے سے پہنچنے کو یہاں پر تشبیہ دی ہے ہاتھ کے لقمے کو منہ تک جانے سے، اسے اس بلا تکلف ہاتھ جو منہ میں چلا جاتا ویسے ہی یہ شعر کا مفہوم ہے۔ محاسن بلاغت آپ نے دیکھ لیا، بکرنا بکون دونوں میں اشتقاق ہے، اور وسطحرنا بسور ان دونوں کے درمیان بھی جناس اشتقاق ہے۔ فَأُنَّ لِوَادِ الرَّيْمِ رَسِّ كَالْيَدِ الْفَمِ۔ بکرنا بکورن وہ دوشیزائیں صبح سویرے اٹھیں، وسطحرنا بسحرتن اور سحر کے وقت ہی چل دی، صبح سویرے اٹھیں اور سحر کے وقت ہی تڑکے سے چل دیں۔ فَهُنَّ لِوَادِ الرَّاسِ، تو وہ وادی الراس میں ہے، تو وہ وادی الراس میں منہ کے ہاتھ کی طرح ہے، تو وادی راس میں ان کی پہنچ منہ کے ہاتھ کی طرح ہے، جیسے ہاتھ جو منہ میں چلا جاتا ویسے بھی نہیں اس کا انکار ہے۔ تو بکرنا بکورن صبح سویرے اٹھیں، وسطحرنا بصورت اور سحر کے وقت ہی چل دیں، تو یہ وادی الرس میں پہنچی منہ کے ہاتھ کی طرح۔ وفيهن ملحا للطيف ومنظر انيق لعين الناظر المتوسم۔ ملحہ کی جمع ملاحی تفریگاہ، لطیف خوشطبع آدمی کو بولتے ہیں، خوشحال آدمی کو، انیق کی جمع انائق دیدہ زیب، متوسم توسم ہے تسم غور و فکر سے دیکھنا، نظر دقیق سے دیکھنا۔ اس شعر میں ان دوشیزاؤں کے حسن و جمال کو بیان کیا، ان کی خوبصورتی کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ ملحہ، منظر، انیق، ان تینوں مراعات النظیر ہیں۔ اور ایجاز حذف ہے، عین کے بعد رجل محذوف ہے۔ وفيهن ملحا للطيف ومنظر انيق لعين الناظر المتوسم۔ اور ان دوشیزاؤں میں تفریح گاہ ہے خوشطبع انسان کے لیے، یعنی گویا یہ عورتیں جو ہیں ایک تفریح گاہ ہیں ان سے لطف اندوز ہونے کے لیے، یعنی ٹائم پاس کرنے کے لیے گویا ایک تفریح گاہ ہے۔ وفیہن، اور ان میں بعض عورتیں وہ ہیں، یعنی سبھی خوبصورتی نہیں، بعض، تو ان دوشیزاؤں میں بعض ایسی خوبصورت خوبرو ہیں جو تفریح گاہ ہیں خوشطبع انسان کے لیے، اور گویا دیدہ زیب منظر ہیں غور و خوض سے دیکھنے والے کی نگاہ کے لیے، یعنی نظر دقیق سے مطالعہ کرنے والے کی نگاہ کے لیے۔ اور ان بعض دوشیزاؤں میں تفریح گاہ ہے ایک خوشطبع انسان کے لیے، یعنی ان عورتوں میں لطف اندوزی ہے، ان بعض عورتوں میں لطف اندوزی ہے خوشطبع انسان کے لیے، اور دیدہ زیب منظر ہے نظر دقیق سے دیکھنے والے کی نگاہ کے لیے۔ كأن فتاة الإهن في كل منزل نزلنا بحب الفنا لم يحطم، حتم تم توڑنا، ٹوٹا ہوا نہیں۔ فتات کے معنی آتے ہیں ریزے،
اہن کی جمع اہون، رنگی ہوئی اون کو بولتے ہیں۔ منزل نزلنا دونوں میں جناس اشتقاق ہے۔ حب الفنا دانے کو بولتے ہیں۔ مکو کا دانہ، فنا منا مکو، مکو جو ایک بوٹی ہوتی ہے جس کے چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اس شعر میں ان دو شداؤں کی نازک بدنی اور نخروں کو نازک پن کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یعنی ان دو شداؤں نے جس مقام پر جس مقام پر اقامت پذیر ہوئی، جس مقام پر ٹھہری، تو جس حودت پر یہ سوار تھی، تو اس کے رنگے ہوئے انہی کپڑے کے ریزے جہاں پر یہ آرام کر رہے تھے اس جگہ پر اس طریقے سے گرے ہوئے تھے کہ وہ ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے مکو کے دانے کی طرح لگ رہے تھے۔ تو اس میں ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو تشبیہ دیے مکو کے دانے سے۔ اس میں بھی تشبیہ مرسل مجمل ہے۔ اب دیکھیں ترجمہ دیکھیں، کأنہ فتات الہنی، گویا کہ رنگی ہوئی اون کے ٹکڑے ہر اقامت گاہ میں، ہر اس اقامت گاہ میں جس میں انہوں نے نزول فرمایا، گویا رنگی ہوئی اون کے ریزے ہر اس مقام میں جس میں یہ اقامت پذیر ہوئی، گویا رنگی ہوئی اون کے پارے ٹکڑے بغیر ٹوٹی ہوئی مکو کے دانوں کی طرح ہیں، ہر اس مقام میں جس مقام میں یہ اقامت پذیر ہوئی۔ فلما وردنا الماء زرقا جمامه، فتات الحات اس میں جو ہے ذوالحال ہے، اور نزلنا بھی جو ہے یہ حال ہے۔ اور حب الفنا یہ اس کی خبر ہے۔ فلما وردنا الماء زرقا جمامه وضعنا اسي الحاضر المتخيب، زرقن یہ ازرق کی جمع ہے اور جمامہ اس کا جو فاعل ہے۔ جمام جمن کی جمع، کثیر کثرت کے معنی میں۔ وضع رکھنا، حاضر شہری، متخیم خیمہ زن، تو خیمہ زن شہری کی لاٹھی کو رکھ دیا، یہ کنایا ہے اقامت سے۔ یعنی جب انہوں نے خوبصورت چشمہ جب دیکھا تو وہیں پر دو شدائیں قیامت پذیر ہو گئیں۔ فلما وردنا الماء زرقا جمامه، زرقن میں یہ حال ہے ماں سے، تو جب یہ قیام پذیر ہوئی، جب یہ ٹھہری ایسے پانی کے پاس کہ جس کا کثیر پانی نیل گو ہے، تو انہوں نے یعنی صاف ستھری سے کنایا ہے۔ وضعنا تو انہوں نے خیمہ زن شہری آدمی کی لاٹھی کو رکھ دیا، یعنی خیمہ زن آدمی کی طرح یہ قیامت پذیر ہو گئی اس جگہ پر۔ تشبیہ اس میں تشبیہ بلیغ ہے، یعنی جب ایسے پانی کے پاس یہ وارد ہوئی کہ جس کا کثیر پانی نیل گو ہے، تو انہوں نے خیمہ زن شہری آدمی کی لاٹھی کی طرح رکھ دیا، یعنی شہری آدمی کی طرح خیمہ زن ہو گئی۔ جعلنا القنان عن يمين وحزنه وقم بالقنان محل ومحرم، محل حلال کیے ہوئے، محرم حرام کیے ہوئے، اور من جو ہے کم تمیز کے لیے بیان ہے۔
اور محل محرم دونوں میں طباق ایجاب ہے۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ دو شیزائیں کوہ کنان میں جب یہ پہنچی، یعنی کوہ کنان اور کوہ کنان کی پتھریلی زمین کو انہوں نے ایک طرف چھوڑ دیا، دائیں طرف چھوڑ دیا، یعنی اس طریقے سے گزری کہ کوہ کنان اور اس کی پتھریلی زمین کو دائیں طرف چھوڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوہ کنان میں کتنے لوگ حلال ہیں، کتنے حرام ہیں۔ مطلب یہ کہ کوہ کنان میں دوست بھی ہیں، دشمن بھی ہیں۔ تو دشمن جو وہ محل ہے، یعنی جن کا خون حلال ہے، جن سے جنگ کرنا جائز ہے، محرم حرام یعنی جن سے جنگ کرنا حرام ہے، تو وہ دوست ہو گئے۔ ترجمہ دیکھیں، جعلنا القنان قنانا عن امیر وحزن، حزن کی جمع حزون۔ تو ان دو شیداؤں نے کوہ کنان اور اس کوہ کنان کی سنگریخ زمین کو بائیں طرف بنایا۔ تو ان دو شیداؤں نے کوہ کنان اور کوہ کنان کی سنگلاخ زمین کو دائیں جانب بنایا۔ وَكَمْ بِالْقَنَانِ یعنی دائیں جانب چھوڑ دیا۔ وَكَمْ بِالْقَنَانِ مِن مُحَلٍّ، اور کوہ کنان میں کتنے حلال اور کتنے حرام ہیں۔ یعنی کوہ کنان میں نہ جانے کتنے دوست ہیں اور نہ جانے کتنے دشمن ہیں، بہت زیادہ دوست ہیں اور بہت زیادہ دشمن ہیں۔ تو انہی 6 اشعار پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ ہاں، 6 اشعار ہو گئے۔ تو عزیز طلبہ، اس سبق کو جو ہے آپ پڑھتے رہیں، بار بار جو ہے اس کو یاد کرتے رہیں، تاکہ وہ مفردات کو بھی یاد رکھیں، تاکہ سبق جو ہے ذہن نشین ہو جائے۔ من جد وجد، جو اس دنیا میں کوشش کرے گا، کوشش کا پھل جو یقیناً وہی پائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔